والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے اپنے اصلی دشمنوں کی پہچان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ازلی اور اصلی دشمن دو ہیں، نفس امارہ اور شیطان۔ دونوں کی کوشش ہے کہ ہمارا دین برباد ہو جائے، ہمارا ایمان تباہ ہو جائے۔ جب ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اپنے اصلی گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہدف، ہمارے دشمنوں کا ہدف، کہ ہمیں جنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ دشمن جتنا مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اس کا مقابلہ اسی قدر مشکل ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو یہ دو دشمن ہیں، نفس امارہ اور شیطان، ان کی اپنی اپنی کوشش ہے، الگ الگ منصوبے ہیں۔ نفس امارہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، ہم سے معصیت کے کام کرواتا ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان جو ہے سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اس نے خود بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون کیا، راندہ درگاہ کیا، تو اس ابلیس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی نیکی کے راستے پر بیٹھوں گا، اور پھر اس کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا، یعنی نیکی نہیں کرنے دوں گا، عبادت نہیں کرنے دوں گا، تیرا ذکر نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ہمارے دشمن شیطان کی کوشش ہے۔ اور نفس ہمارا کیا کام کرتا ہے؟ یہ گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو دشمن جتنا طاقتور ہوگا، اسی قدر ہم اس کے مقابلے میں کمزور رہیں گے۔ نفس امارہ کو کمزور کرنے کے لیے، اس دشمن کی طاقت توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے کھانا کھایا نا، پیٹ بھرا ہوا ہے، بیٹھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، ذکر سننا مشکل ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا، عصر کے بعد نیند بھی نہیں آئے گی، بھوک لگی ہوگی، اور اس وقت دل بھی نرم ہو جائے گا، جی چاہے گا کہ کچھ پڑھ لوں، ذکر کر لوں۔ یاد رکھیے، جتنا زیادہ کھائیں گے، جتنا زیادہ اچھا کھائیں گے، جتنا اچھا یعنی پہنیں گے، پہننا اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، یہ ہمارے نفس کی خواہش ہے، ہمارے نفس کی شہوت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا کھائیں، زیادہ سے زیادہ کھائیں، کھاتے جائیں گے اور یہ نفس طاقتور ہوتا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عملی طور پر ہمیں بتا دیا کہ جو آدمی جتنا کم کھائے گا، جتنا کم کھائے گا، اسی قدر ایمان کے لحاظ سے بھی وہ مضبوط ہوگا، صحت کے لحاظ سے بھی تندرست رہے گا۔ تو میں چند ایک احادیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کتنا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، پھر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور سیمپل بنایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک دو حدیث میں چاہتا ہوں کہ روزانہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کھانے پینے، پہننے،
ریش، ان کے بارے میں جو ہمیں ملا ہے احادیث سے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے یعنی آپ کی بیویاں، ما شبع من خبز شعیر، جو کی روٹی سے کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا، یعنی پیٹ بھر کر کبھی انہیں جو کی روٹی نہیں ملی تھی۔ یومین متتابعین، 2 دن مسلسل، فرمایا کہ حتی قبضہ، وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، فرماتی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 دن مسلسل آپ کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں ملی۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث، یہ بھی سیدہ عائشہ ہی بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ گھر کے حالات وہ بہتر جانتی تھی، انہوں نے ہر چیز بیان فرمائی ہے۔ انہا کانت تقول، امی عائشہ فرماتی ہیں واللہ، قسم اٹھا کر اپنے بھتیجے کو کہا، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، انا بھانجے کو، واللہ یبن اختی، اے میرے بھانجے اللہ کی قسم، ان کننا ننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلہ فی شہرین، فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، سارا مہینہ گزر جاتا، پھر اگلا چاند نظر آ جاتا، اگلا مہینہ گزر جاتا، پھر اگلا چاند نظر آتا، پھر وہ بھی مہینہ گزر جاتا۔ کیا ہوتا تھا؟ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آپ کے 9 گھر تھے، فرمایا کہ 9 گھروں میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی۔ اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو روزانہ جنت سے دسترخوان آ جاتا، کوئی مشکل تھا؟ بھئی جو رب العالمین بنی اسرائیل کو من سلوا کھلا سکتے ہیں نا، من سلوا بنی اسرائیل کو ملتا تھا، من سلوا آسمان سے دسترخوان آتا تھا، کھانا تیار شدہ، بٹیرے بھنے ہوئے، روسٹ کیے ہوئے، سبحان اللہ، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا تھا، سورۃ مائدہ، مائدہ کا معنی ہی دسترخوان۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمارے پیارے نبی کو جنت کا کھانا پہنچا سکتے تھے، کوئی مشکل تھا؟ 3 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی بھی نہیں ملی کہ سیر ہو کر کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے من سلوا نازل نہیں کیا، دراصل امت کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا نا، سیمپل بنانا تھا کہ تمہیں فکر یہ ہے کہ زیادہ کھائیں، اچھا کھائیں، لذیذ کھائیں، لیکن دیکھو تمہارا نبی کیسے زندگی گزار کر چلا گیا۔ اللہ، دراصل اس بھوک میں، اس پیاس میں نفس امارہ کو کنٹرول کرنا تھا، نفس امارہ کی ٹریننگ کرنی تھی۔ پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ انبیاء، صلحاء، نیک لوگوں کے نہ خلف بیٹے آ گئے، اولادیں ایسی آئیں جنہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز برباد کر لی۔ کیوں برباد کی؟ واتبعوا الشہوات،
نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، نفس کی شہوات کو پورا کرنے میں۔ آج دل یہ مطالبہ کر رہا ہے کھانے کے لیے یہ لے آؤ، دل یہ چاہ رہا ہے یہ لے آؤ، وہ اسی فکر میں لگے رہے، نمازیں برباد ہو گئی اور کیا نتیجہ نکلا؟ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے۔ اب اچھا کھانے کے لیے پیسے کم تھے، رشوت کھانے لگے، سود کھانے لگے، کوئی چوری کرنے لگا، کوئی ڈاکے ڈالنے لگا، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہی تو مطالبے ہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھا رہو، یہی ہے دنیا۔ اس کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ہم نے ان کو جہنم کی وادی میں دھکیل دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔